کنیزہ بی بی اور امداد علی کے کیس میں ان کی جو سزائے موت ہے اس کو امپریزنمنٹ فار لائف میں کنورٹ کرتے ہوئے ڈائریکشن دی گئی ہے کہ ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں ٹرانسفر کیا جائے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان آنریبل سپریم کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے آتھرڈ بائی جسٹس منظور احمد ملک، اور اس ججمنٹ کے اندر پرنسپل سیٹ کیے گئے ہیں کہ جو لوگ مینٹل النس سے سفر کرتے ہیں ان کو قانون نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ 3 ایسپیکٹس ہیں اس ججمنٹ کے جو ابھی ہمیں سننے میں ملے۔ ان 3 ایسپیکٹس کے اندر ایک ہے کہ اگر وقوعے کے وقت یہ کلیم کرے کوئی ملزم کہ وہ کسی قسم کی مینٹل النس سے دوچار تھا جس کی وجہ سے وہ وقوع ہوا، تو اس کو قانون میں کیسے اس کی تشریح کی جائے گی، کیسے اس ملزم کے ساتھ قانون ڈیل کرے گا، یہ میرے خیال میں پرنسپلز طے کیے گئے ہیں۔ پھر اگر ٹرائل کے دوران اگر ایک ملزم بتاتے جائیں کہ وہ کیا کیا انہوں نے طے کیا کہ کیا کرنا ہوگا اگر ایسے ہوگا تو اس کی تفصیل یہ ہے جی، جیسے کہ اگر ایک ملزم اپنی ایک پلی لیتا ہے کہ اس موقع پہ میں کسی مینٹل النس سے سفر کر رہا تھا، تو اس کو ثابت کرنا ہے قانون کے مطابق، قانون شہادت کے مطابق اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ اس وقت اس ذہنی کیفیت میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اس کو قانون ایک ایگزمپشن دے گا، جس کی وجہ سے جو جرم اس نے کیا ہے وہ جرم نہیں کہلائے گا، اور اس کے سٹینڈرڈز جو ہیں وہ قانون میں سیٹ ہیں، اور اس کے جو ایویڈنس کے اور اس سے متعلقہ جو ضابطۂ فوجداری کے پرنسپلز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اس ججمنٹ میں۔ دوسرا جو چیز اس ججمنٹ میں سیٹل کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دوران ٹرائل اگر ایک ملزم یہ پلی لے یا اس کے بہاف پہ اس کا وکیل یہ پلی لے کہ یہ شخص فٹ نہیں ہے ٹرائل فیس کرنے کے لیے کیونکہ یہ کسی مینٹل النس سے دوچار ہے، تو پھر ضابطۂ فوجداری کی جو شکیں ہیں 464 اور 465 ان کی تشریح کی گئی ہے اس ججمنٹ میں، اور یہ کوشش کی گئی ہے عدالت کی طرف سے طے کرنے کی کہ اس طرح کی صورتحال کو قانون کی نظر میں کیسے ڈیل کرنا ہے، جس کے اندر عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ غالباً تفصیل تو بھی نہیں آئی لیکن جو سننے میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں ان شکوں کی تشریح کرتے ہوئے جو عدالتوں نے مد نظر رکھنے ہیں اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کیا یہ شخص جو کلیم کر رہا ہے کہ یہ کسی قسم کی مینٹل النس سے سفر کرتا ہے کیا ایسا درست ہے، اور اگر ان کو کوئی پرائم فیسی یہ نظر آئے کہ ایسا کچھ ہے تو پھر انہوں نے کس قسم کی انکوائری کرنی ہے۔ اور میں توقع کر رہا ہوں کیونکہ ججمنٹ میں یہ بات سننے کو بھی ملی کہ پھر ایک میڈیکل اوپینین بہت ضروری ہوگی عدالت کے لیے یہ بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کیا یہ شخص فٹ ہے ٹو فیس ٹرائل یا نہیں۔ اور تیسرا میرے خیال میں جو جس کی وجہ سے میں اس ججمنٹ کو کہوں گا کہ یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے وہ ہے ایشو کہ کیا ایک مینٹلی ال کنڈیمڈ پرزنر جو کنوکٹ ہو چکا ہو اور پوسٹ کنوکشن اگر وہ ایک مینٹل النس سے دوچار ہو جائے تو کیا اس کو ایگزیکیوٹ اس کے ڈیتھ سینٹنس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے اور اس کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے کہ نہیں۔ سر اس موضوع پہ عدالت نے جو مجھے سننے کو ملا یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر میڈیکل بورڈ جس کی انہوں نے ڈائریکشن دی ہے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کو بنانے کی، اگر میڈیکل بورڈ ایک ایویلیویشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ شخص ایک مینٹل النس سے دوچار ہے اور پھر اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جس کو بہت ضروری تھا تاکہ اس کا مس یوز بھی نہ ہو، کہ اور سٹینڈرڈ وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ریشنل ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی ہے، کیوں سزا دی جا رہی ہے، یعنی کہ اس کے اندر مینٹل فیکلٹیز ایبسنٹ ہیں اس حد تک، تو اس سٹینڈرڈ کا تعین کرتے ہوئے یہ بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پھر میڈیکل اوپینین کی روشنی میں اگر ایسا ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اچھا، ابھی ہمیں تو یہی سمجھ میں آئی ہے کہ تینوں کنڈیشنز کے لیے میڈیکل بورڈ جو ہے اس کی ایک امپورٹنس ہو گئی ہے، اور دوسرا آپ یہ بتا دیں کہ وہ تینوں قیدی ان کے متعلق کیا اب اناؤنس کیا گیا؟ جی، میڈیکل بورڈ کی واقعی کیونکہ یہ میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو میڈیکل ایویڈنس کی اور میڈیکل بورڈ کے اوپینین کی 464 65 اور
डेथ रो से मुतल्लिका लोगों के लिए बोर्ड बनाने की एक डायरेक्शन दी गई है और जिससे उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तीसरी जो आपने जिक्र किया इन तीनों केसेस में क्या हुआ है, कनीज़ा बीबी और इमदाद अली के केस में उनकी जो सज़ाए मौत है उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कन्वर्ट करते हुए डायरेक्शन दी गई है कि इनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि उनकी वहाँ ट्रीटमेंट की जाए और फिर उनकी ज़हनी हालत का तयन एक दफ़ा फिर असर नौ किया जाए। गुलाम अब्बास की हद तक क्योंकि अब जजमेंट आ गई है, अभी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, तो एक मर्सी पिटिशन दोबारा से भेजने की डायरेक्शन दी गई है सुपरिटेंडेंट जेल को, जिस मर्सी पिटिशन का फ़ैसला इस जजमेंट की रोशनी में करने की तवक्को ज़ाहिर की गई है इस जजमेंट।